بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ عظمت و برکت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ تعداد اس دن سے ہے جس دن سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب کے مہینے ہیں اور یہی درست اور صحیح دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے، جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، جبکہ چوتھا مہینہ وہ جمادی الثانی اور شعبان کے مابین رجب کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی حرمت کی تاکید کے لیے اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کا ادب اور احترام لازم ہے۔ اس مہینے میں جنگ و جدل، فتنہ اور فساد، ظلم و بربریت، لڑائی جھگڑا کرنا بالخصوص منع ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں ذکر کیا گیا ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو۔ اور یہی بات سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ تم ان سب 12 مہینوں میں ظلم و ستم نہ کرو، اور بالخصوص 4 کو حرمت قرار دے کر ان 4 ماہ میں گناہ کا ارتکاب کرنا عظیم گناہ کا باعث قرار دیا، اور ان مہینوں میں اعمال صالحہ کرنا عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ محرم الحرام میں کثرت سے روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں ہے۔ فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، فرما کر اس مہینے کو خاص نسبت دی گئی ہے، اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھنا بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ جبکہ عاشورہ کا روزہ، اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اتنا اہتمام سے رکھتے نہیں دیکھا جتنا یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ رمضان سے قبل عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اختیار دے دیا گیا کہ جس کا دل چاہے تو عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا دل نہ چاہے تو نہ رکھے۔ لہٰذا اس ماہ میں کثرت سے اعمال خیر اختیار کرنے چاہیے۔ وہ نیک اعمال جیسے نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، صدقہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بالخصوص عاشورہ کا روزہ ضرور رکھا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ 9 یا 11 کا روزہ بھی شامل کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اجر عظیم حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔